الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت گرفتہ اور تنہا مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہتا ہے سب سے انتظار پہ بٹھا دیتا ہے اور اس سے چاہتا ہے سب سے اعلان پہ لٹکا دیتا ہے. وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے امتناع کر دے. درود و سلام سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سی نعمتیں کر رکھی ہیں. صحت اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، فرصت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، گھر بار اللہ کی نعمت ہے، کاروبار اللہ کی نعمت ہے، دوست اور احباب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. جس انسان کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے. ایمان کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا اور ایمانی احکامات کو ماننا، ایمان کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں سے پختہ برآ ہونا، یہ ایک مومن کے لیے الحد ضروری ہے. لیکن اس ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آزادی. گویا ایمان کے ساتھ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا، شکر گزار رہنا، یہ اس نعمت میں اضافے کا سبب ہے. اللہ نے اپنے قرآن کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے بھائی استعاذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے. فَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے نہ شکری کی تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. گویا نعمت کے تحفظ کے لیے، نعمت کی بقا کے لیے، نعمت میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدینہ منورہ کی ریاست جب قائم ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. آگے فرمایا لعلکم تشکرون. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں بہت چھوٹے تھے اور کمزور تھے. تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، جان مال غیر محفوظ تھا. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، جگہ دی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. کس لیے؟ لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزار ہو. یعنی جو نعمت اللہ نے عطا کی مسلمانوں کو، آزادی کی نعمت. اب مکہ میں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، کوئی کلمہ توحید نہیں پڑھنے دیتا تھا. تشدد کا شکار تھے مسلمان. ذہنی طور پہ آپ کو مسلمانوں کو تشدد کا شکار کیا جاتا تھا، جسمانی طور پہ تشدد کا شکار کیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا اور مسلمانوں کو یہ باور کروایا کہ تمہاری حالت یہ تھی اور آج تمہاری حالت یہ بنا دی گئی ہے کہ تم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، آزادی کے ساتھ روزے رکھتے ہو، آزادی کے ساتھ احکامات الہی پر عمل کر رہے ہو، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو. جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ نے ایک بڑے نبی کا ذکر فرمایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام. بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جہاں علم وحی سے علم نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، وہاں اللہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. اتنی بڑی بادشاہت کے تاریخ انسانی میں نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دی تھی، پرندے اور درندے ان کے تابع فرمائے تھے. دنیا کی ہر شے اللہ نے ان کے فرما بردار کر دی. فضا کو، ہوا کو حکم دیتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑاتی اور منزل رسول کو پہنچا دیتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی طویل آپ کی داستان ہے، لیکن انصاف کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ بڑا معروف بات ہے. آپ ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی کابینہ کا اجلاس تھا، اور اس میں آپ کو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا. آپ نے ارشاد فرمایا مالیہ لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کیوں غائب ہوا ہے، کہاں غائب ہوا ہے؟ اس کو جب وہ آئے میرے پاس حاضر کرو، یا تو میرے پاس کوئی دلیل لائے گا اپنے غائب رہنے کی، یا پھر میں اس کو سزا دوں گا اور اس کو مذبح بھی کر سکتا ہوں. ایسا خوفناک فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے صدر ہوا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد آیا، حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جناب میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس خبر کا. حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے کہ وہ کون سی خبر ہے جو مجھے نہیں. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی سلطنت سے ہو کے آیا ہوں، ایک ایسی بادشاہ سے ہو کے آیا ہوں، ایک ایسے ملک اور قوم سے آیا ہوں، وہ قوم اللہ کی توحید پر ہی مانتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے اور ایک خاتون ان کا حکمران ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہمیں پتہ نہ ہوتا؟ جاؤ میرا یہ خط لے کے اس کے پاس جاؤ. وہ جواب کیا دیتی ہے، یہ لا کے مجھے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط لکھا اور کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر دیا. اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم میرے پاس وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، میرے پاس مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ.
پرندہ خط دے کے گیا، بادشاہ ملکہ سبا کا وہ جو محل تھا اس کے اندر پہنچا اور اس نے اس کی گود میں وہ خط پڑھا. ملکہ نے وہ خط پڑھا، اس میں جناب سلیمان علیہ السلام کا پیغام دے گا، اپنے مشیروں سے مشورہ کرے. اب اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جب یہ غیر معمولی طریقے سے یہ دھمکیاں بھیج خط آیا ہے، عام روٹین میں ایسا خط نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خط بھیجنے والا کوئی بڑا طاقتور اور بہت بڑی قوت والا، بہت بڑی طاقت والا بادشاہ ہے. اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ مجھے مشورہ دو. اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب اس طرح کے طاقتور ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو فساد بناتے ہیں اور ملکوں کے رہنے والے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں. مشورہ دو کیا کرنا. تو جو درباری سے وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر تو مقابلہ کرنا ہے تو مروب ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں. جہاں تک مشورے کی بات ہے تو اختیار آپ کے پاس ہے، جو نہیں چاہتا کرو. اس نے کہا ایسے نہیں، بڑی دانا خاتون تھی، سمجھدار خاتون. اس نے کہا میں ایک خط لکھتی ہوں اس کو اور کچھ تحفے تحائف دے کے میں ایک وقت بھیجتی ہوں. میرا وقت جائے اور جا کے آنکھوں سے دیکھے اس کی حیبت کو، طاقت کو، قوت کو، اس کے دربار کی حشمت کو میرا وقت دیکھے اور مجھے آگے بتائے. تحفے دیے، تحائف دیے، بڑے قیمتی کار دیے. دل میں خیال تھا اگر تو وہ عام دنیا دار بادشاہ ہوا تو ان توپوں پہ، قیمتی توپوں پہ ریچ جائے گا، اور اگر کوئی اور طاقت ہوئی تو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. وقت آیا، اس نے آگے توپے پیش کیے، مسلمان علیہ السلام نے مسرت کر دیے. انہوں نے کہا میں نے جو پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کیا ہے، بس میرا یہی پیغام ہے. میں تمہاری ان طاقتوں سے توپوں سے مغرور نہیں ہوتا. اور شان و شوکت اور جاؤ جلال انہوں نے دیکھا. واپس گئے اور ملکہ کو جا کے ساری خبر سنائی کہ جناب وہ بادشاہ نہیں ہے. اس نے پیغام بھیجا کہ جناب میں آپ کی فرما بردار ہو کے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. اب یہاں پہ اس مجلس میں جب پیغام ملا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اپنی مجلس میں جو سردار بیٹھے تھے ان سے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اے میرے درباریوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کار اٹھا کے میرے پاس جائے. علیہ تو من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ابراہیم صاحب جنات میں سے سردار جنات کا اس نے کہا جناب یہ خدمت مجھے دیجیے، میں آپ کی مجلس پر کانچ ہونے سے پہلے اس کار کی آمد ہو جاؤں. ابھی اس نے یہ بات کی تو ایک اہل علم وہ بولا قال الذی عنده علم من الکتاب. قرآن نے کہا کہ ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. میں آپ کے کروٹ بدلنے سے پہلے میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. اور اس نے لا کے دے دیا. جب جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا عرش دیکھا، یہ بہت بڑی فتح کی ملکہ سبا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا عرش آ گیا. جناب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں معمولی سی تبدیلی کرو، ایسی تبدیلی تو غیر مرئی اور غیر محسوس ہو لیکن تبدیل ہو، تاکہ ملکہ کا امتحان لیں وہ کتنے نہیں ہے. معمولی سی تبدیلی کر دی. ملکہ آئی اپنا عرش دیکھ کے حیران رہ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ عرش تمہارا ہے؟ اس نے جواب دیا لگتا میرا ہے. اگر کہ شکل و شباہت ساری ایسی ہے لیکن معمولی سی تبدیلی مجھے شک میں ڈال رہی ہے. لگتا میرا ہے، میرے عرش کے اندر. سلیمان علیہ السلام نے اس کی بصیرت کو پرکھا، سمجھا، پرکھا نہ دی. اس وقت جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک بات کہی. فرمایا ھذا من فضل ربی. یہ جو نعمت مجھ پر ہوئی ہے نا، یہ جو انعام مجھ پر ہوا ہے
میرے ساتھیوں میں ایک علم والا اہل کتاب ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار رہتا ہوں یا میں شکر رہتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ فلسفہ فلسفہ کوئی بھی نعمت ملے، اس نعمت کی بنیاد یہ ہوتی ہے اللہ بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے یا نہ شکر ہوتا ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو اولاد آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اولاد مل گیا تو پہلے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، اللہ انشاء اللہ پہلے ہی امتحان میں جیسا 7واں دن ہوتا ہے بچے کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے تو دنیا جہان کے اندر اور گزرے ملا کے ہم اپنے گھروں میں نچاتے ہیں اور کیا یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا خوشی منا رہے ہیں، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم، یا اللہ نے ہمیں کاروبار کو دیا، اچھا کاروبار دیا، اس کا شکرانہ اور نذرانہ ہم کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کے شریکوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق جن کو اللہ کے ذریعے سمجھتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نذرانہ نہیں یہ نام ہے۔ کئی سالوں کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، ہم نام پیروں کی طرف دیتے ہیں کہ یہ پیروں نے دیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی ہر نعمت اس لیے ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہ شکر ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، کسی کی شکر گزاری سے اللہ کی سلطنت پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی شکر گزاری کا محتاج نہیں، نہ لفظی شکر گزاری کا نہ عملی شکر گزاری کا۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، اللہ ہماری زکاتوں کا، صدقاتوں کا، خیراتوں کا محتاج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب جو ہے جو ناشکری کرے گا، میرا رب بے پرواہ بھی ہے اور بڑی عزتوں والا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، کتنی بڑی فتح مل جائے، پورا ملک پیدا ہو گیا، اس ملک کی ملکہ فرما بردار اور مطیع فرمان ہو کے جناب سلیمان کے قدموں میں آ گئی۔ اتنا بڑا ملک فتح ہوا، جناب سلیمان فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے میں شکر گزار ہوتا ہوں یا نہ شکر ہوتا ہوں۔ اس لیے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں میں قرآن نے ایک دعا کا ذکر کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ جناب سلیمان نے دعا کی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت پر بھی تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور اس پر بھی جو تو نے میرے باپ پر کی۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری رضا کے لیے کام کروں۔ شکر گزاری سے جذبہ بہت بڑی نعمتوں کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جتنا ذکر آتا ہے اللہ کے کسی نبی کا اتنا ذکر نہیں آتا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید کی 37 سورتوں کی 514 آیتیں ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ 37 سورتیں قرآن کی اور 514 آیتوں میں بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر کرنا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے 26 سورتوں میں 136 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس میں اتنے بڑے اللہ کے نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو 450 سال جو چکے تھے غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے۔ بنی اسرائیل 450 سال کا تھا، اور غلامی جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو صرف مخلوق الحال نہیں کرتی، غربت و افلاس کا شکار نہیں کرتی۔ غلامی کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، انسان اپنی ذات کے دائرے میں مقید ہو جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں صرف روٹی کھاؤ اور سو جاؤ، کھاؤ پیو اور موج کرو، بس یہ کام ہے جو غلامی کا لازمی اور سب سے خطرناک نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے وہ ہوتا نظر دوڑائے نا کہنے کو 70واں یا 74واں جو ہے لڑکی بنا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کیا مزاج ہے؟ برطانیہ کے گوروں کی غلامی سے نکلے تو امریکہ کے گوروں کی غلامی میں چلے گئے، اگر وہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ کالے انگریز ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، ہم غلام ذہنی طور پہ غلام۔ اور کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، آزادی کی بات کر لیں، وہ کہتے چھوڑو یار تمہیں ان سے کیا، روٹی کھاؤ بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کی فکر کرو، تمہیں ان سے کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہونے تو جو ہوتا ہے اور بڑی دنیا کام کرنے والی، تم اپنے بچوں کی روٹی کی فکر کرو، تمہیں نہیں پتا بچوں کو روٹی کی۔ اللہ رزق تو میرے ذمہ ہے، ہر جاندار کا ہر جو پائے گا، ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا نہیں، ہماری اولاد کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نے اگر اولاد کو رزق نہ دیا تو اولاد بھوکی مر جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں رزاق تو جو قوت المتین، رزاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں یہ یقین نہیں ہے، کیوں یقین نہیں ہے؟ کہ اس لیے ہم نے بھی بڑے صحیح میں 200 سال گھروں میں غلامی سے گزارے۔ آج ہمارا کلچر، ہمارا سماج، ہماری فکر، ہماری سوچ یہ یہود و نصارہ اور ہندو تہذیب سے متاثر ہے۔ ہم اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات دیکھو، یہ مائیوں کی تقریب کیا ہوتی ہے؟ یہ شادی کے موقع پہ ڈھول بجانا کیا ہوتا ہے؟ یہ بارات کا جو تصور 500 بندے کی بارات، 400 بندے کی بارات کا یہ تصور ہے، یہ کہاں سے آیا ہمارے وہاں سے؟ کبھی ہم نے سوچا اس بات؟ اور پھر ولیمے کی جگہ پر جو مصنون عمل ہے اس کی جگہ پر ہمارے میل کی روٹی اور ولیمہ اور مائیوں کی روٹی کے لے جاتی ہے۔ کیوں؟ نکاح کے موقع پر اتنی اہمیت نہیں ہے۔ نکاح پڑھانے میں جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں، جب نکاح کی باری آتی ہے معذرت جلدی کیجیے گا، ٹائم تھوڑا ہمارے پاس۔ کیا بات ہے؟ ایک نکاح کا ایک رسم ہے نکاح، اصل تو بنیاد ہی سارے خاندان کی یہ نکاح ہے، لیکن یہ کلچر ہم نے اپنایا ہوا، یہ سوچ اور فکر ہم نے اپنائی ہوئی۔ 200 سال کی غلامی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنی ذات کے غور میں مقرر ہے۔ وہ کہتا ہے میرا گھر، میرے بچے، میرا کاروبار، میری اولاد، اور بس۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو شروع ہی انسان سے ہوتی ہے، جس پہ سب کچھ دوسرے کا ہے، اس پہ قربان کرو، اس پہ قربان کرو، یہ قربان کر دو، وہ قربان کر دو، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ لیکن آج ہم یہ نہیں کرتے، ہماری توجہ اس طرف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے جو 450 سال سے غلامی کی زندگی گزارے، اور نتیجہ پتا کیا نکلا؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے پاس، انہیں جا کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری قوم کو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، یعنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ آزادی کا مطالبہ انبیاء کی تعلیمات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ آزادی انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروانا اور اللہ کی غلامی میں دینا، جو حقیقی مالک ہے، حقیقی معبود ہے۔ انسان تو بنتا ہے، غلام ہے انسان، چاہے نبی ہے اللہ کا، وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا مالک بن کے بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو آزادی دو، اس نے کہا تم کیسے اس کو آزادی مانگنے والے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کس بھیڑوں کے دستے میں ہٹانے لگے، آپ کیوں ان کو چھیڑ رہے ہیں؟ ہم بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں روٹی کھانے کو ملتی ہے، کیا اگر غلامی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اور غلامی کا عالم یہ تھا، مفسرین نے بیان کیا، اگر ایک قبطی قوم کا فرد بنی اسرائیل میں کسی بندے کو دیکھتا ہے نا منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے، اپنی دنیا میں وہ دعا ہی مانگ رہا ہے یا کر رہا ہے، اسے پاس بلا کے کہتا تو نے مجھے گالی دی ہے؟ وہ کہتا جی نہیں، کہتا نہیں تو نے مجھے گالی دی ہے۔
اب میں ضروری کام پہ جا رہا ہوں، جہاں سے کھڑے ہو جاؤ، میں واپس آؤں گا اور آگے تمہیں سزا دوں گا۔ اور یہ غلام جو ہے نا کہ وہاں سے آسمان سے کھڑا ہو جاتا تھا، اب یہ کب پلٹ کے واپس آئے اور آگے مجھے مارے اور سزا دے، پھر میں اپنے گھر جاؤں۔ یہ بزدلی سکھاتی ہے غلامی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے شعور دیا، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے تمہیں آزاد، تم انبیاء کی اولاد ہو، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم انبیاء کی اولاد ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن وہ سارے کہتے ہیں موسیٰ تم مروانے کا ہے، ہم بچے بغیر روٹی کھا رہے ہیں، ہمیں روٹی پھر رہے ہیں نا، پھر کیا ہوا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا قوم راضی ہو گئی، انہوں نے کہا بعد میں تو کیا بات ہے جناب، ہماری سلطنت ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، نکلے وہاں سے۔ جب بھاگے نا تو آگے دریا آ گیا، معروف آ گیا، آپ نے سنا قرآن میں پڑھا ہوگا، دریا آ گیا۔ اب جب آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون فوجیں لے کے آ گیا اور آگے رکاوٹ بن گئی، تو سارے ماتھے پہ آسمان کہتے ہیں انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، بنوا دیا تم نے ہم کو، ہم نے تمہیں کہا بھی تھا ہمیں نہ اس طرف لے کے جاؤ، تو نے بروا دیا ہم کو۔ اب آگے دریا کی فوجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں، نیچے پیچھے پلٹتے ہیں تو فرعون کی تلواریں ہمارا کام کو بروا دی تو نے ہم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حوصلہ کرو، ان ربی معی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ کو راستہ بتائے گا، کوئی مت صبر کرو ذرا۔ اللہ نے راستہ دے دیا، میں موسیٰ پتھر اصا مارو اس سمندر میں، دریا میں اصا مارا، 12 راستے بن کے قوم کو لے کے نکل گئے۔ قوم پرلے کنارے پہ جا کے، بحر کلثم کے دوسرے کنارے پہ جا کے قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون اور اس کے رستے کو بڑے بولتے آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن غلامی اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ یہ جب پنی طرف گئے نا، آنکھوں سے دیکھا اللہ کی وجہ آتے باہر نکلنے جب دیکھا نا کہ جناب ہم بڑے فتح پا گئے، ہم کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے کو خدا بنا کے تو ہم اس کی پوجا کر سکیں، ہمیں تیرا خدا نہیں نظر آتا، ہمیں اس کو محسوس ہونے والا خدا دے دو، ہمیں کوئی خدا بنا کے تو الہ دو، ہمیں کوئی، ہم اس کی پوجا نہیں بناتے۔ یہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ اور جو آزاد لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جانیں قربان کر دیتے ہیں، آزاد لوگ اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ غلام جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روٹی ملنی چاہیے، معیشت ہونی چاہیے، معاشیات کے معاملات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے چاہے وطن کے ٹکڑے کر کے بیچنے پڑے، چاہے جسم کے ٹکڑے کر کے بیچنے پڑے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں معیشت چاہیے، روٹی چاہیے۔ یہ غلاموں کا حال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، انہوں نے کہا کہ اب یہ آگے ملک تمہارا ہے، داخل ہو جائے، آگے جو ملک میں لوگ تھے نا، اگر جو ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے لیکن تھے بولتے ان کو پتہ نہیں تھا، کہنے کے مصفل بندوں کا پکا چلا انہا قائلون، ہم یہاں تشریف فرمائے ہیں، آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب جائیے، ان کو مار مار کے بھگائیے، اور ان کو مار مار کے جب بھگا دیں پھر ہمیں بتائیے گا ہم آ جائیں۔ میں آج یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے وزیر خارجہ صاحب کا بیان آ رہا ہے، قریشی صاحب نے کہا، درباری ہے نا ادھر میں، انہوں نے کہا مودی صاحب اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پڑ گئی تو معاملہ تمہارا، تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ ہم نے کہا قوم موسیٰ نے کہا تھا فاضل کا بڑا ہوگا، ہم نہیں کہتے کشمیر میں تم جانے تمہارا بات جانا، اب تمہارا معاملہ ہم دعائیں مانگ سکے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب سے کو مودی کو پاگل کر دے، اپنے عذاب کی لاٹھی اس پہ برسائے اور جب وہ برسا دے گا پھر ہم چلے جائیں گے، ہم پاتے ہیں کشمیر کے۔ اللہ سوچ اللہ، یہ غلامی کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دیکھیے پھر غلامی کے تناعت کرنے والی قومیں جو ہے نا، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا اپنے آپ کو حقدار ثابت کرتی ہے۔
ایک مومن بندہ غلامی سے تنازع کر ہی نہیں سکتا، مومن بندہ غلام رہ ہی نہیں سکتا۔ مومن بندہ لاج میں پالے نے کہا تھا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے اور دیکھا میں نے 5 سال برے صغیر میں جا کے میں دنیا کے تمام مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، میں نے عیسائیت کو پڑھا، میں نے یہودیت کو پڑھا، میں نے ہندو مت کو پڑھا، میں نے سکھ ازم کو پڑھا، میں نے بدھ مت کو پڑھا، میں نے اسلام کو بھی پڑھا۔ دنیا کے ہر مذہب میں، ہر مذہب کی مذہبی کتاب میں ایک چیپٹر ایسا موجود ہے، اگر کبھی غلام بننا پڑے تو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تم جب مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہو نا، ان کی مذہبی کتاب میں یہ چیپٹر ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں غلامی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے غلام ہیں، باقی ساری دنیا ان کی غلام بنانے کا تصور ہے۔ تم ان کو غلام بنانا چاہتے ہو اور پھر اس سے تجویز دی جو جگہ میں ان کے ہاتھوں سے قرآن سن لو، ان کو میوزک پہ لگاؤ، ان کے لباسوں کو تنگ کر دو۔ اور آج ہمارے لباس تنگ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے اور ہم میوزک پہ تھرکتے ہیں، ہم میوزک پہ ناچتے ہیں اور موسیقی کو بے روح کی رضا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں تو اللہ اکبر۔ بات ہے شکر گزاری کی، مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ فتح مکہ انسانیت کی آزادی کا دن ہے، انسانیت کے وقار کے استقرار کا دن ہے، انسانیت کی عزت کے تحفظ کا دن ہے۔ ان کا جب فتح ہوا، حضرت سعد نے غالباً حضرت خالد نے کہا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج تباہیاں مچانے کا دن ہے، آج گردنیں اتریں گی، خون بہے گا۔ میرے پیغمبر کو پتا چلا اور میں جھوٹ کہا اس نے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج خون کے دریا نہیں، آج رحمت کے دریا بہیں گے، آج ہم سے جو امان مانگے لگے۔ اور میں ابو سفیان، تو نے ساری زندگی اسلام کی دشمنی کی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور میں جا ابو سفیان تجھے یہ عزت، اسلام پہلی عزت تمہیں یہ دیتا ہے، جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان کر، تو کچھ نہیں کہے۔ حضرت ابو سفیان کے اندر رسولی میں چھوڑا تھا، میں گھر کے تیرے لوگوں کو بتاؤں گا۔ فرمایا جاؤ تیرے ذریعے پیغام دیتے ہیں مکہ والوں کو کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ اسے بھی معاف کر دے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ اسلام نے عزت دی انسان کی، لیکن دنیا کا سب سے بڑا فاتح، دنیا کا سب سے بڑا فاتح، تاریخ ایسے فاتح کی مثال پہ اس میں دکھاتے رہے۔ اچھا اس کا حال کیا تھا اپنا؟ اللہ اکبر، اونٹنی پہ سوار تھے، گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ انگلی کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی، اور زبان پہ ترانہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک اللہ ہے، کوئی معبود کے لائق نہیں اس کے سوا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، سر جھکانے کو وہ ادھر وعدہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ۔ آج اس نے اپنے بندے سے کیے سارے وعدے پورے کر دیے، نصر عبدہ، اپنے بندے کی اس سے مدد کی۔ میں نے کہا تھا اللہ کی غلامی انبیاء کا فضل ہے۔ آج فتح مکہ کے موقع پر میرے پیغمبر کی زبان کا جملہ کیا ہے؟ نصر عبدہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور میں اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ اپنا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے شکست دی، آج کا فاتح میں ہوں، آج میرے ہاتھ میں فتح ہوئی ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے۔ حزم الاحزاب وحدہ، وہ ایک اللہ ہے جس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ اسلام کی تعلیم حضور، آج دنیا آزاد ہو گئی اور اسلام نے انسانیت کو آزاد کر دیا، اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آزاد کر دیا، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دے۔ حضرات سوچیے ذرا، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور پھر
یہ وطن جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کی محبت فطری تقاضا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، کتنا تشدد ہوتا تھا، کتنی مار پڑتی تھی، کس قدر کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور کیسے کیسے تشدد کی مثالیں قائم کی جاتی تھیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بلال تیری عظمت کے صدقے۔ حضرت بلال مدینے میں آئے نا، بخار چڑھ گیا، بخار اتنا تیز ہوا کہ بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ حضرت بلال نے کچھ شعر پڑھے، ان شعروں کا ترجمہ ہائے میرے اللہ، کہتے ہیں اب آخری وقت ہے نا، اپنا وطن یاد آیا، کہا کاش کہ میں مکہ کی فضاؤں میں دوبارہ جا سکوں گا، میں بیت اللہ کے سائے کو حاصل کر سکوں گا، میں پناہ عزغر اور جلیل گھاس کی خوشبو سونگھ سکوں گا۔ یہ وطن کی محبت تھی جو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ابھار رہی تھی، باوجود اس کے کہ تشدد ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ ظلم ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ مارے جاتے تھے۔ آج ہمیں ذرا سی مشکل پیش آتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹوٹ جائے پاکستان، ٹوٹ جائے، تو مارا گیا ہے اس میں، یہ کام ہو جائے، بلا کیا ہے، یہ کیوں بنایا پاکستان، ہمیں کیوں آزادی دی ہے، ہمیں آزادی نہیں چاہیے تھی، ہم وہیں پہ روٹی تو کھاتے تھے نا، نماز تو پڑھتے تھے نا۔ اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا یہ آزادی ہے، ہمیں انگریز نماز پڑھنا، انگریز تو آج بھی نماز پڑھنے کو نہیں روکتا تمہیں، انگریز تو آج بھی روزہ رکھنے کو نہیں روکتا، انگریز تمہیں روکتا ہے تمہارے سیاسی اسلام سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسلام کے سیاسی نظام کا ساتھ نہ لو، نام نہ لو اس کا، بس اپنی عبادت کرو، اپنا روزہ رکھو، اپنا حج کرو جو کرنا ہے، بس اپنی سال تک رہو، آگے نہ بڑھو۔ وطن کی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر جب کبھی سفر میں جاتے ہیں نا، تو وہاں سے جب پلٹ کے واپس آتے، جب آپ مدینہ کی دیواریں دیکھتے تو سواری کو تیز کر دیتے۔ اگر آپ کسی اور اونٹنی کے علاوہ کسی اور گدھے یا خچر پہ سوار ہوتے تو اس کو ایڑ لگاتے کہ دوڑ کے مدینے میں چلو۔ علماء مفسرین نے، شارحین حدیث نے شروعات میں لکھا ہے یہ وطن کی محبت کی دلیل ہے، مسنون عمل ہے اپنے وطن سے محبت کرنا، کہ تمہیں پاکستان کی اپنے وطن کی دیواریں نظر آئیں تو تمہیں اس کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے، تمہیں شوق ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا وطن۔ وطن کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن میں اللہ نے فیصلہ دیا ہے، حکم دیا ہے، اپنی طاقت کے مطابق تیاری رکھو۔ اب اس طاقت سے کیا مراد ہے؟ صرف اسلحہ نہیں، عقل، بدن، جسم، ٹیکنالوجی، مہارت، فنون، سارا کچھ سیکھو۔ ہر وہ چیز جو وطن کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اس کا حاصل کرنا قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ وطن کے لیے جان دینا قرآن کا حکم ہے۔ وطن، لیکن وطن کو بت بنا کے پوجنا منع ہے، وطن کو بت نہیں بنایا جا سکتا۔ وطن کا تحفظ، اور پھر پاکستان جیسا وطن جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، جو اسلام کے لیے بنا، اسلام کے نام پر بنا، جس کی بنیادوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہے، اس وطن کا حضرات اس کے لیے جان دینا تو ویسے ہی سعادت کی بات۔ اور آگے بڑھیے، ہم یہ بات دنیا میں ثابت ہے، جو قومیں اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہیں نا وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اپنے نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں، نظریہ پاکستان سے، نظریہ توحید سے، نظریہ لا الہ الا اللہ سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دنیا کہے کہ یہ سوئی تک نہیں بنا سکتا، وہ ایٹم بم بنا لے وہ ملک؟ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی مدد اس پر آئے، آج وہ دنیا کے آگے بھیک مانگتا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، ہماری یہ بات مان لو، ہماری وہ بات مان لو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تم سے صلح کی بھیک مانگے تو تم صلح کرنا، اگر وہ صلح کی بھیک نہیں مانگتے تو تمہیں قطعی صلح کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ آج ہمارے حکمران بھیک مانگتے ہیں صلح کی، یا تھوڑی مہربانی نہ ہم لاگا دکھا دو، کشمیریوں مار دو، تھوڑی مہربانی نہ مارو، ساڑھے بم مار دو نہ مارو، ہم منتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی مفقود ہو چکی ہے، وہ غلامی کے اثرات نہیں نکل رہے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں، ہم نے تو غلام ہی رہنا ہے نا، ہمارے دوست ہیں
وہ بیچارے بائک وغیرہ نہیں چلا سکتے نا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو پیچھے بیٹھنا، جہاں نہیں جاتا لے جائیں، ہم نے تو پیچھے ہی بیٹھنا ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے قائدین کا یہی نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو غلامی کرنی ہے، امریکہ کی کر لیں، برطانیہ کی کر لیں، چائنا کی کر لیں، یا کسی اور ملک کی کر لیں، ہم نے تو غلامی کرنی ہے، ہمیں کیا ہے؟ کوئی خودداری اور غیرت اور حمیت وہ ہمارے اندر سے مضبوط ہو چکی ہے۔ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو چھوڑا ہے تو آج ہم فکری غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں، نظریاتی غلام ہیں، اور جشن مناتے ہیں ہم آزادی کا، جشن مناتے ہیں ہم آزادی کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا تھا فتح مکہ کا، آپ نے تو مدینہ میں آنے کا جشن نہیں منایا تھا۔ عید ہماری خوشیوں کے دن ہے، آپ نے تو جشن منانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ہم کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے تو جشن سے شروع ہوتا ہے اور جشن پہ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ کیا معاملات ہے سارے ہمارے؟ حضرات سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے۔ آج ہمارے جو حالات بنے ہوئے ہیں، آج ہماری جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں بہادری کے ساتھ مرنا سیکھنا ہوگا۔ عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اگر بزدلی سے قومیں بچا کرتی، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر بزدلی سے قومیں بچا کرتی تو بہادروں کو کبھی موت نہ آتی، پھر بہادر بچ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری سانس بستر پر کروٹیں لے رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سنو، اگر موت کوئی بندہ موت سے بھاگنا چاہتا ہے نا، اس وجہ سے میدان جنگ میں نہیں جاتا، تو مجھے دیکھو، میں نے میدان جنگ کی ہر کونے میں موت کا پیچھا کیا ہے، لیکن مجھے موت نہیں آئی، مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے، مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے۔ مر تو جانا ہے، غیرت کی موت مرے، جرت کی موت مرے، حمیت کی موت مرے، اسلام کے لیے مرے، اللہ کے لیے مرے، اللہ کے دین کے لیے مرے، مر تو جانا ہی ہے۔ اگر ہم ایسی موت کو پسند کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا، کامیابی دے گا، وقار دے گا، دنیا کی قوموں میں اللہ ہمیں سر بلند کرے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا میں اسی طرح بھولتے رہے، اسی طرح روتے رہے، اسی طرح معاملات کرتے رہے تو حضرات یاد رکھیے، سوائے ذلت و رسوائی کا اور ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہ ہمیں غیرت و حمیت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہماری آزادی کا تحفظ فرمائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی سلامتی کو، اس ملک کی سلامتی کو اللہ یقینی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔